امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہتے ہیں محبوب کلمہ پڑھا دو، مسلمان کر لو۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، فرمایا عمر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ میرے نبی نے ایسے ہاتھ بڑھایا، عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود ہی آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، اب ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ کہتا محبوب پہلے میری ایک بات سنو ذرا۔ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا۔ میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے جرائم کیے ہیں، بڑی گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ اسلام کی وجہ سے میرے پچھلے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پہلے یہ میری بات منواؤ۔ آپ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عمر تجھے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کتنی کتنی فضیلتیں ہیں، اسلام کے اندر کتنے کتنے بڑے پیکج ہیں۔ عمر بیٹے جو بندہ اسلام قبول کر لے، عیسائیت کو چھوڑ دے، یہودیت کو چھوڑ دے، مجوسیت کو چھوڑ دے، وہ ساری زندگی کے تیرے جرم ایک طرف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اللہ زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے۔ تو اسلام تو لے آ، تو کلمہ تو پڑھ، اور تو اپنے آپ کو بدل تو صحیح۔ اللہ اتنا بڑا پیکج دیتے، زندگی کے سارے گناہ معاف۔ فرمایا عمر بیٹا جو بندہ ہجرت کر لے، اسلام کے لیے علاقہ چھوڑ دے، اسلام کے لیے بستی چھوڑ دے، اسلام کے لیے گھر بار چھوڑ دے، یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں عقیدہ خراب ہو رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں نماز پر پابندی ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پردے پر پابندی ہے میں ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ ملک چھوڑنا آسان نہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ مہاجر کی زندگی کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تیسری چیز سن لے ذرا، اگر تو اللہ کے گھر کا حج کر لے یا عمرہ کر لے اللہ اس بندے کی بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اچھا یار اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھرو، کبیرے کرو صغیرے کرو، لوگوں کے پیسے کھا لو، ٹھگی ٹھوری کرو اور کہو کوئی بات نہیں عمرہ کرائیں گے۔ عمرہ کرنے سے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، لیکن جو لوگوں کا دین ہے وہ نہیں جاتا۔ جس کے دینے اس کو دینے ہی پڑیں گے، جس پر الزام لگایا، بہتان باندھا، ناراضگی ہے، صلح کر کے جا، سب سے صلح کر کے جا، جو نہیں بولتا اس کے گھر بھی چلا جا، اس لیے کہ تو اس کام کے لیے چلا ہے جس کام کے لیے اخلاص جتنا ہوگا درجہ اتنا زیادہ پڑے گا۔ لو جی میں نے تو سب کو دعوت دی تھی وہ آئے ہی نہیں ہیں تو میں پھر ان کے گھر کیوں جاؤں؟ نہیں، اگر حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، دل شیشے کی طرح صاف کر، دل جنتیوں کی طرح نرم بنا کے